میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ علم دین پڑھنا پڑھانا ساری رات کے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل و اعلیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، آپ محبوب علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لکھے کرتے تھے اور دین کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے تہجد کی رخصت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ تم دین کا کام کر رہے ہو تو یہ نوافل پڑھنے سے افضل ہے یہ دین کا کام کرنا، تم دین کا کام کرتے رہو۔ اور دوسرے مقام پر محبوب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، جو کوئی ایک دین کا مسئلہ پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے وہ 1000 نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ تو عالم کی بات ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دینی طالب علم ہے، ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو طالب علم کی کیا شان ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دینی طالب علم پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے اور فوت ہو جائے، جو ابھی نامکمل ہے، جس نے پڑھا بھی نہیں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، اللہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء کے بعد جو نیچے والا درجہ ہے نا، یہ دینی طالب علم کا ہوگا۔ یہ تو اس دینی طالب علم کی بات ہے نا جو ابھی علم پڑھ رہا ہے اور فوت ہو گیا، اور جو مکمل عالم ہے اس کی کیا شان ہوگی۔ جو مکمل عالم ہوگا، پڑھے گا، پڑھائے گا، اعمال و اخلاق کو درست کروائے گا، تو وہ انبیاء کرام کی ذاتیں اپنی معیت و رفاقت سے بہرہ مند فرمائیں گی۔ اور اگر کوئی دینی طالب علم اس وجہ سے آرام کرتا ہے کہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، آرام کر لوں، سکون کر لوں، تاکہ میں پھر صبح علم حاصل کرنے کے لیے تکرار کر سکوں، تو فرمایا گیا ہے کہ اس طالب علم کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور شرح عقائد کے اندر آپ دیکھیں تو علامہ تفتزانی نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ جو دینی طالب علم یا عالم کسی بستی سے گزر جائے 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایک لمحہ اگر کوئی دینی طالب علم کسی بستی میں قیام کرتا ہے تو قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کوئی عالم جب کسی قبرستان میں دفن ہوگا تو ساتھ ارد گرد کی قبروں والوں پر کتنا اللہ تعالیٰ رحمت برسائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ تو دینی طالب علم اگر گزر جائے بستی سے تو قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو اگر کوئی دینی عالم کسی علاقے میں رہتا ہو تو پھر اس بستی پر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات کا نزول ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں ایک دفعہ مجھے محبوب علیہ السلام کے دیار کی حاضری نصیب ہوئی، تو میں جب مدینہ شریف گیا تو میں نے روحانی آنکھوں سے دیکھا کہ گنبد خضرا کے مکیں کے انوار جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر چھلک رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ نور کا ایک ہیولا، نور کی ایک تار، نور کی وافر مقدار ایک شخص کے دل کے اوپر آ رہی ہے، اور سب سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام اس کو نواز رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے زیادہ انوار و تجلیات کی بارش آپ کے روضہ مطہرہ مقدسہ سے اس بندے کے دل پہ آ رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا گیا یہ دینی طالب علم ہے، اور جب دینی طالب علم میرے روضہ مقدسہ پہ آتا ہے تو سب سے زیادہ میں اس کو نوازتا ہوں جو دینی طالب علم ہو۔ تو دینی طالب علم کو تو محبوب نوازتے ہیں، اور جو مکمل عالم ہو اس کو در جانہ سے کیا کیا نصیب ہوتا ہوگا۔ تنبیہ الغافلین کے اندر علامہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر دین سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو آسمان سے اعلان ہوتا ہے خوش ہو کر اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اور اللہ نے تمہاری سب کی مغفرت فرما دی۔ اور تنبیہ الغافلین کے اندر ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم سے ملاقات کی اس نے مجھ سے ملاقات، جو کسی عالم کی مائیت میں بیٹھا وہ میری مائیت میں بیٹھا، کسی عالم سے جس نے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے قیامت والے دن اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ بٹھائے۔ کتنی عظمت اور شان کی بات ہے۔